وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر سنو، لان تغدو فتتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، تم نکلو اپنے گھر سے اور قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو۔ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو۔ کہاں سیکھیں گے آپ؟ کسی عالم کے پاس جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نکل کر گھومتے رہیں گے تو علم آ جائے گا۔ یہاں نکل کر جانے کا مطلب کسی عالم دین کے پاس جانا۔ جو اپنے علاج کے لیے نکلے کا مطلب کیا ہے؟ نکلے ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کے لیے نکلا بھائی، مچھلی کے مارکیٹ کو گیا، اچھا، علاج کے لیے نکلا بھائی، گوشت کے مارکیٹ کو گیا، علاج کے لیے نکلا بھائی، کپڑوں کی دکان کو گیا، تو لوگ بولیں گے بھائی کپڑے کی دکان میں علاج کہاں ہے؟ گوشت کی دکان میں علاج کہاں ہے؟ اگر تیرے سینے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا، چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جا۔ اگر پیٹ کا علاج کرنا ہے تو اس کا جو ڈاکٹر ہے وہاں جا۔ اسی طرح یاد رکھیے، صرف گھومنے چکر لگانے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنا ہے تو کسی عالم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکلے، اور حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، تم اپنے گھر سے نکلو اور قرآن کی ایک آیت سیکھو۔ یہ جو مدرسے ہوتے ہیں، مدرسوں کے کئی درجے ہیں۔ پہلا مدرسہ تو وہ ہے جہاں بغدادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سا جیم، قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑا مدرسہ جہاں بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس سے بھی بڑا مدرسہ جہاں مولوی کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اور ایک مدرسہ جہاں قرآن مجید حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو کسی مدرسے میں جا کر یا کسی عالم کے پاس جا کر، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ مدرسے میں جا کے پڑھو یا کسی عالم کے پاس جاؤ، یعنی ہاسپٹل میں جا کے تم علاج کرو دو تب بھی صحیح ہے، کسی ڈاکٹر کے گھر میں جا کر علاج کر لو تب بھی صحیح ہے، مگر ڈاکٹر ہونا، ڈاکٹر نہیں۔ سارے پیشنٹس مل کر ہم ایک دوسرے کا علاج کر لیتے ہیں تو کیا علاج ہوگا؟ 10 ہارٹ پیشنٹس مل کے بیٹھ گئے، بولے تیرا علاج میں کرتا ہوں، میرا علاج تو کرتا ہوں، ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ ایسے 10-15 بے علم لوگ مل کر بیٹھ جا کر ہم دین سیکھتے ہیں، تم دین سیکھو، ہم تم کو دین سکھاتے ہیں، تم دین سکھاؤ، اسے بھی دین نہیں معلوم، اسے بھی دین نہیں معلوم، تو کہاں سے دین آئے گا؟ تو کسی عالم کو اپنا رہبر بنا، وہ عالم جس نے کسی مدرسے سے علم حاصل کیا ہے، کیونکہ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کئی علماء ہوتے ہیں، اور وہاں محنت کر کے کوئی علم حاصل کرتا ہے، یا مدرسہ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی عالم کے ذریعے علم دیا ہے تو اس سے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، تم اپنے گھر سے نکلو اور قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو، خیر لک، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کس قدر بہتر ہے؟ من ان تصلی 100 رکعۃ، اس بات سے بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نماز پڑھو۔ 100 رکعت سے مراد نفل نماز، 100 رکعت نفل نماز، 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ اکثر شب برات کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ شب برات میں آدھے گھنٹے کا بیان رکھا جاتا ہے، مسجد کے امام صاحب عالم ہو تو وہ تقریر کرتے،
یا باہر سے کسی عالم کو بلاتے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیان کرو، یوں سمجھیے کہ 10 بجے بیان شروع ہوا 11 بجے ختم ہو جائے گا۔ اور بیان میں کیا ہوتا ہے؟ بیان کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، برابر پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ پوچھے تو بھائی شب برات بھائی نفل نماز پڑھ رہا ہوں میں، تو حضور فرماتے ہیں نفل نماز پڑھنے سے دین کا علم سیکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پوری رات تو ہے نفل نمازوں کے لیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موازنہ کر رہے ہیں، ایک طرف نفل عبادت کرنے والا، دوسری طرف علم دین سیکھنے والا، تو ان میں زیادہ بھاری کام یا زیادہ فضیلت والا کام کون کر رہا ہے؟ علم دین حاصل کرنے والا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر تم قرآن کی ایک آیت سیکھ جاؤ تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب حضرت ابو ذر وہ آیت سیکھیں کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے اندر جو قرآنی معلومات کا ماہر ہو اس سے سیکھو، یا وہ زمانہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا زمانہ ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر ایک آیت کا مطلب جان لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ وَلَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ۔ اور اے ابو ذر یہ بھی سنو، تم نکلو اپنے گھر سے اور علم کا ایک سبق سیکھ جاؤ۔ علم کا ایک سبق یعنی نماز کے سارے مسائل سیکھ لیے تم، یا روزے کے سارے مسائل۔ مسائل کیا ہے؟ فرض کیا، واجب کیا، سنت کیا، حرام کیا، مکروہ کیا، نواقض کیا ہیں یعنی عبادت کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیز کیا ہے، نماز کو توڑنے والی چیز کیا ہے، روزے کو توڑنے والی چیز کیا ہے، اسے کہتے ہیں نواقض۔ تو یہ علم اگر تم حاصل کرو، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ، بھلے اس علم پہ عمل ہو یا نہ ہو، جب ضرورت آئے گی تو عمل ہوگا۔ کوئی حج کے بارے میں مسائل سیکھ لیا، اب اسے ضرورت کب پڑے گی، عمل کب کرے گا؟ حج کو جائے گا تب کرے گا، حج کو نہیں جائے گا تو عمل نہیں کر سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں عمل کا موقع ملے یا نہ ملے، اس پہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، خیر لک، بہتر ہے تمہارے لیے، من ان تصلی 1000 رکعت، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل۔ علم دین کا ایک سبق تم نے سیکھ لیا۔ اسی طرح نکاح کے مسائل بھی جاننا ہے، طلاق کے مسائل بھی جاننا ہے۔ نکاح کے مسائل، بعض نوجوان کہتے ہیں کہ ابھی میری عمر 20 سال کی ہے، نکاح تو میں 25 سال میں کرنے والا ہوں، اب جان کر کیا کروں؟ اب جان کر میں کیا کروں؟ نکاح کے مسائل یاد رکھیے، نکاح کے مسائل آپ جان لیں، پھر آپ کا نکاح ہو جائے گا تو مسائل آپ کے کام آئیں گے۔ بھلے آپ نکاح کرو یا نہ کرو، مسائل ضرور جانو۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ۔ اسی طرح طلاق کے مسائل، میں میری بیوی کو کب طلاق دینے جاتا ہوں، مجھے کیوں طلاق کے مسائل جاننے کی ضرورت پڑی؟ نہیں، کبھی حالت ہو جائے گی ایسی، نوبت آ جائے گی ایسی، تو اس وقت تم طلاق کا مسئلہ جانے بغیر غیر شرعی طلاق پکار دو گے۔ وہ طلاق جس کے پکارنے سے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اور تم گنہگار بھی بن جاتے ہو۔ ایک ہی سانس میں 3 طلاق پکارو گے تم تو تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی اور تم گنہگار بھی بن جاؤ گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ طلاق رجعی کیا ہے۔ تم ایک طلاق دے کر سمجھو گے کہ تم اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے، عدت تک اللہ نے تمہیں مل جانے کا موقع دیا ہے، مگر تمہیں علم نہیں، اس لیے تم بیوی سے ملے بغیر رہے۔
جب عدت گزر گئی اس کے بعد ملنا چاہتے ہو تو پھر تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اسی طرح تجارت کے مسائل، جب ضرورت پڑے گی تو عمل کریں گے، ضرورت نہیں ہے وہ علم تو تمہارے پاس رہے گا، تم کسی ضرورت مند کو سکھاؤ گے، تمہیں طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے طلاق دینے کے سلسلے میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے، رائے لے رہا ہے، آپ اگر طلاق کے مسائل جانیں گے تو اسے بتا سکتے ہیں، دوسرے کی رہبری کر سکتے ہیں، دوسرے کو غلطی سے بچا سکتے ہیں۔ تو علم دین کا ایک سبق حاصل کرنا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو سمجھایا ہے۔ رواہ ابن ماجہ باسناد حسن، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اچھی سند کے ساتھ نقل کیا۔